بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، بعض موضوعات بہت فلسفیانہ نوعیت کے لگتے ہیں، اس طرح ریاست کی بحث، اسی طریقے سے وہ وجود پذیر کیسی ہوگی، اس کی نوعیتیں اور اقسام کیا ہیں۔ لیکن یہ بحثیں اگرچہ اپنی بنیاد میں بڑی فلسفیانہ، بڑی خشک اور بڑی گہری علمی فکری بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے نتائج اور ان کے آف شوٹس ایسے ہیں کہ ہر آدمی کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، اپنے آزادانہ فیصلے کرنے سے لے کر آپ تعلیم کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، آپ موسیقی سننا چاہتے ہیں، آپ کے سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کی پابندیاں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے بھی یہی گہرے فکری مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں روز بروز پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی کشمکش ہے، بڑی بحثیں ہیں، ریاست کن چیزوں میں مداخلت کر سکتی ہے، ریاست کی نوعیت کیا ہے، خود ہمارا ملک پاکستان کس پس منظر میں وجود پذیر ہوا ہے، یہاں پر کس کو حق حکومت حاصل ہے اور کن کن چیزوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اسی بحث کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ حزب سابق موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بظاہر تو بڑی گہری بحثیں لگتی ہیں، ایک عام آدمی سنتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ کوئی فلسفی لوگ حکما بیٹھے ہوئے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں کہ قومی ریاست ہے، کوئی مذہبی ریاست ہے، اسی طریقے سے کوئی اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا؟ ایک عام آدمی صبح اٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد گھر میں جا کر سو جاتا ہے، ایک کیریئر اورینٹڈ جدید پڑھا لکھا آدمی ہے، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے اور زندگی گزار کر رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان چیزوں کو گہرائی میں سمجھیں، نہ صرف یہ کہ اصول میں بلکہ اطلاق میں اتر کے بھی دیکھیں کہ کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ بنیادی سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ تین نوعیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک آپ کی زبان سے ہم نے سنا مذہبی ریاست، قومی ریاست اور اسلامی ریاست۔ یہ تینوں اپنی ذات میں ہوتی کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ریاست کی ضرورت انسان کو کیوں لاحق ہوئی۔ یہ بحث اگرچہ ہم اس سے پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں، لیکن خلاصہ کر لینا چاہیے تاکہ اصل فلسفے کے ساتھ اطلاقی مسائل کا ربط واضح رہے۔ دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کسی چیز کا پابند کیا جائے۔ موقع ہو تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ آزادانہ طریقے سے زندگی بسر کرے، جو فیصلے کرنے ہیں کرے، اس نے کوئی باہر نکل کے کام کرنا ہے اس پر بھی کوئی قدغن نہ ہو۔ انسان کا معاملہ وہی ہے جس کو سیدنا عمر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کو غلام کس طرح بنایا جا سکتا ہے جن کی ماں نے ان کو آزاد جانا ہے۔ ٹھیک، انسان اصلاً آزاد جنا گیا ہے، لیکن انسان ہے کیا؟ اگر غور کریں تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو جو سب سے بڑی چیز دی گئی ہے وہ ارادہ و اختیار ہے۔ قرآن مجید نے ارادہ و اختیار کو امانت سے تعبیر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے سورہ احزاب کے آخر میں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم نے جب اس کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ارادہ و اختیار کا مطلب ہے بڑی ذمہ داری قبول کر لی گئی۔ اب فیصلے ہوں گے، اب ارادہ و اختیار کا استعمال ہوگا، اب اس کے نتائج نکلیں گے۔ ارادہ و اختیار کا غلط استعمال اور اچھا استعمال، یہ ارادہ و اختیار کو دینے کا لازمی عقلی نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ جب ارادہ و اختیار دیا گیا ہے وہ میرے اور آپ کے منشا کے مطابق تو استعمال نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اس میں اب فرد نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے استعمال کا فیصلہ کرے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ برے استعمال کا فیصلہ کرے۔ برا استعمال اپنی ذات تک ہو تو چلیے وہ جانے، اس کا خالق جانے، لیکن برا استعمال جب دوسروں کے خلاف ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے ہی بھائیوں کی، اپنے ہی ابنائے نو کی حق تلفی کر ڈالتا ہے یا ان کی جان، مال اور آبرو کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ ارادے و اختیار کے سوء استعمال کو، یعنی برے استعمال کو روکا جائے۔ برے استعمال کو روکا جائے، یہ ضرورت ہے جو نظم پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصلاً تو اسی طرح ہوا ہوگا کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کیا تو کسی قوی شخص نے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، آگے بڑھ کر اپنی طاقت کے زور پر ان کو روک دیا ہوگا۔
ٹھیک، کسی غریب کو بچا لیا ہوگا، کسی بیوہ کی زمین چھڑا لی ہوگی، کسی شخص پر ہوتی ہوئی زیادتی کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس نے اپنی طاقت استعمال کر کے یہ حفاظت فراہم کی ہوگی، لوگ اسے اپنا ہیرو بنا لیں. ایسے ہی ہوگا. اور جب وہ اپنا ہیرو بنا لیں گے، اس کو ایک مثالی شخصیت کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیں گے، تو اس کو یک گونا اقتدار حاصل ہو جائے گا لوگوں پر. صحیح ہے. ایک چھوٹی سی برادری پر ہو گیا، ایک قبیلے پر ہو گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں گلی محلے میں بعض لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، برادریوں میں بھی ہو جاتی ہے. یہاں سے ابتدا ہوئی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اصلاً تو طاقت ہی ذریعہ بنی اس کا. یعنی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس نے اپنی طاقت کے زور پر دوسروں کو کنٹرول کر لیا، قابو میں کر لیا، اور اس طرح غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، پست طبقات کو حفاظت فراہم کر دی. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ریاست ہونی چاہیے، نظم ہونا چاہیے. یہ چیز بڑے ابتدائی طریقے سے وجود پذیر ہو گئی. ٹھیک. اگر یہ وہاں سے وجود پذیر ہو گئی ہے تو جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، ضرورتیں بڑھیں گی، اس میں انسان جیسے کرتا ہے ایک خاص طرح کی سوفسٹیکیشن آتی چلی جائے گی. یعنی چیز کی تہذیب ہوتی چلی جائے گی. اور تہذیب ہونے کا عمل انسان ہر جگہ کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، ہر چیز میں یہ کام ہوتا ہے. وہ اس میں بھی ہونا شروع ہو گیا. اس زمانے میں ہم اسی عمل کو جس منتہائے کمال پر پہنچا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جدید ریاست. ٹھیک ہے. ماڈرن اسٹیٹ. بالکل. یعنی ابتدا تو وہیں سے ہوئی ہے. اب یہ ریاستیں جب بڑے پیمانے پر قائم ہوئیں تو کس چیز نے ان کو قائم کیا؟ اسی قوت نے، جس کے ابتدائی اظہار نے ایک چھوٹی سی برادری میں کسی کو اقتدار دے دیا تھا. وہی چیز آگے بڑھی اور قوت اپنا اظہار کرتی چلی گئی. چنانچہ بہت بڑی بڑی ریاستیں ابتداً فاتحین نے بنائی. یعنی وہ لوگ کہ جن کے پیچھے طاقت تھی، لوگ ان کی قیادت میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ صرف ایک خاص علاقے میں ہی ان کا اقتدار نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا بھر کو فتح کر لیا جائے. تو یہ تعبیریں بھی آپ نے سنی ہوگی، فلاں فاتح عالم، جی. سکندر اعظم. دنیا کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا. بڑی بڑی سلطنتیں اسی طریقے سے قائم ہوتی تھی. چنانچہ جو ریاست فاتحین قائم کرتے ہیں، اس کے حدود بھی وہی متعین کرتے ہیں. یعنی اگر کسی نے فتح کر لیا ایک علاقہ، تو جتنا علاقہ وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اسی سے ریاست کے حدود اربع طے ہو گئے. اب حدود اربع اس سے طے ہو گئے تو فاتح کون ہے؟ جیسے جیسے فاتحین کے ہاں مذہبی احساسات کبھی تر ہوتے چلے گئے، تو جو فاتح کا مذہب ہے اس کے لحاظ سے وہ ریاست بھی اپنی وہ شناخت قائم کرنے لگ گئی. یعنی اگر فاتحین مسیحی ہے تو ریاست مسیحی ہو گئی. ٹھیک. اگر فاتحین مسلمان ہے تو ریاست اسلامی ہو گئی. اگر فاتحین ہندو مت کے ماننے والے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، تو ریاست نے بھی اپنی وہی شناخت قائم کر لی. تو اس طریقے سے فاتحین جو ریاستیں قائم کرتے تھے، وہ بعض اوقات ان کے مذہبی احساس کی قوت کے بل پر مذہبی بھی ہو جاتی. اچھا. تو اس طریقے سے مذہبی ریاستیں وجود میں آ جاتی تھی. یہ جو تصور ہے کہ ہماری ریاست کا مذہب کیا ہوگا، بعض ریاستیں اس کا اظہار نہیں کرتی، لیکن جہاں اظہار ہوا ہے، جیسے برطانیہ میں ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب شاہ چارلس نے اقتدار سنبھالا تو مسیحی رسوم ادا کیے گئے، اور وہ رسوم بھی مذہبی رہنماؤں نے آ کے ادا کی. ایسے ہوا. اس میں وہ سب کچھ ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ پوری برطانیہ، جزائر برطانیہ کی ریاست سیدنا مسیح سے گویا الہام حاصل کر رہی ہے. ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، انہی کی شخصیت اس موقع کے اوپر نمایاں ہے، اور ایک مسیحی ریاست اپنے نئے بادشاہ کا انتخاب کر رہی ہے، یا نئے بادشاہ کو اقتدار منتقل کر رہی ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو کہ اقتدار قوت سے پیدا ہوا، قوت ہی نے فاتحین کی صورت اختیار کی، فاتحین ہی نے ابتداً ریاستوں کی سرحدیں متعین کی، اور فاتحین کے مذہبی نے جب مذہبی اظہار چاہا یا مذہبی شناخت چاہی،
تو وہ ریاستیں مسیحی یا اسلامی یا بدھ یا ہندو ہو گئے. ایک قوم نے اپنا اقتدار قائم کر لیا. ان ریاستوں میں یہ جو فاتحین بناتے تھے، لوگوں کے ساتھ جو لوگ حکومت کا نظم چلا رہے ہیں ان کا کیا تعلق پیدا ہوتا تھا؟ وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے. اچھا. یا بادشاہ اور رعایا کا تعلق ہے. اس میں ایک خاندان ہے یا ایک قوم ہے کہہ لیجیے، یا ایک جماعت ہے جو حکومت کر رہی ہے. ریاست بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، مذہب بھی اسی کا ہے، باقی لوگوں کی حیثیت محکومین کی ہے. تو اس میں یہ سوال پھر ہوتا تھا کہ ان محکومین کو کیا حقوق حاصل، وہ جو بادشاہ نے دے دیے. ان حقوق کے بارے میں بھی چونکہ انسان کو ایک اخلاقی وجود دیا گیا ہے تو بتدریج تصورات پیدا ہوتے چلے گئے. یعنی اچھے بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملات کرنے چاہیے. ٹھیک. بادشاہ گویا ایک باپ کی طرح کا ہے، اس سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے. ریاست بھی اس کو مائی باپ ہی سمجھتی ہے، ریاست کے باشندے بھی یہی سمجھتے ہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے جان مال آبرو کی یہی حفاظت کرے گا، اور جب وہ حفاظت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو گوارا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی شان کا اظہار کرے گا، اپنی شوکت کا اظہار کرے گا. ہماری بچیاں، ہمارے بچے، یہ سب اصل میں اس کے غلام ہیں، وہ جہاں چاہے گا ان کو بلا لے گا. وہ پھر ساری چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی چلی گئیں. ان میں سے انسان کے اخلاقی وجود کے پیش نظر بعض چیزوں پر تنقیدیں بھی ہوئیں. اچھے بادشاہوں نے جب صدیوں تک حکومت کی تو انہوں نے کچھ قاعدے ضابطے بھی بنانے شروع کر دیے، کچھ قوانین بھی وجود میں آنے لگ گئے. چنانچہ قوانین کی بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں، جیسے حمورابی کا ضابطہ تھا، جیسے چنگیز خان کا ضابطہ تھا. تو یہ چیزیں بھی اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہونی شروع ہو گئے. اور قانون گویا نام تو اسی کا تھا کہ بادشاہ نے جو قانون بنا دیا وہی قانون ہے، لیکن بہرحال ایک قانون کی حکمرانی بھی کسی حد تک قائم ہونی شروع ہو گئی. تو ریاست اصلاً کیسے بنی؟ یعنی ایک حدود اربع پہلے فتوحات نے طے کیا، اس میں بسنے والے لوگوں کو کسی نے اپنی قوت سے مفتوح کر لیا. فاتح اور مفتوح کے تعلق سے حاکم اور محکوم کا، بادشاہ اور رعایا کا، حکمران اور رعایا کہہ لیجیے، تعلق پیدا ہو گیا. جب یہ تعلق پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ ریاست مذہبی بھی ہو گئی، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک، جس کو ولڈیورا یہ کہتا ہے کہ ایج آف فیتھ تھی، یعنی عصر الایمان تھا، تو اس میں لوگ زیادہ تر اپنی مذہبی شناخت کا اظہار بھی کرتے تھے، اور مذہب ایک طرح سے سیاسی حکومت میں ایک نمایاں حیثیت بھی رکھتا تھا. تو وہ ریاستیں مذہبی بن گئیں. چنانچہ یورپ کی بہت سی ریاستوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے وجود پذیر ہوئی ہیں. یہ ایک پہلو ہوا. موجودہ زمانے میں فتوحات نے ایک اور صورت بھی اختیار کی، وہ یہ کہ عوامی انقلاب برپا ہونے شروع ہو گئے. اچھا. جیسے مثال کے طور پر فرانس میں برپا ہوا، یا ایران میں ہمارے سامنے برپا ہوا، عوامی انقلاب برپا ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انقلابی لیڈروں کی فتح ہے. وہ ایک ملک کو فتح کر لیتے. فتح کرنے کا ایک طریقہ قدیم زمانے میں تھا کہ آپ نے فوج بنائی ہے، جنگ لڑی ہے، فتح کر لیا. آپ عوام کو سڑکوں پر لے کر آ گئے، لاکھوں لوگ نکل آئے، فوجوں کے لیے اقتدار کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا، پولیس کی وردیاں اتر گئیں، ایک انقلابی نوعیت کا معاملہ ہوا، اور جو لوگ اس کے لیڈر اور رہنما ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو گیا. اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہی صورت ہوگی. جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے ان کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اس کے لحاظ سے ریاست بنائیں گے، ان کے سامنے اگر کوئی قومی آدرش ہے تو اس کا اظہار کریں گے. اس پہ بھی جو ذہنیت کار فرما ہوتی ہے وہ عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ریاست قائم کی ہے، ہم نے اس کو فتح کیا ہے، ہم نے انقلاب برپا کیا ہے، اب دوسرے لوگوں کو ہماری اطاعت کرنی ہے. اچھا. یہ جو اطاعت کا تعلق ہے یا اطاعت کا پیراڈائم ہے، اس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ حق تسلیم کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے فتح کیا ہے انہی کا حق ہے. یہ ایک پہلو ہوا. یعنی فتوحات سے ریاستیں قائم ہوتی تھیں، ان میں حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوتا تھا. بتدریج یہ ہوا ہے کہ انسان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وطن کی بنیاد کے اوپر قومی ریاستیں ہونی چاہیے. یہ بھی تدریج سے ہوا ہے. اصلاً جب ہولی رومن امپائر کا خاتمہ ہوا تو یورپ میں مختلف اقوام آباد تھیں،
ان اقوام کے پس منظر میں کہیں نسل بنیادی کردار ادا کر رہی تھی، کہیں رنگ بنیادی کردار ادا کر رہا تھا، زبان، یہ چیزیں مل کے کردار ادا کرتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صدیوں کے تعامل نے اگر ایک علاقے میں ایک قوم کو آباد ہونے کا موقع دیا ہے، اور اس سے پہلے تو خیر فتوحات کی بنیاد پر بڑی بڑی ریاستیں تھیں، تو اب یہ مان لیا جائے کہ یہ جو مختلف قومیتیں ہیں ان کو حق خود ارادی حاصل ہے۔ اچھا، حق خود ارادی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو فاتحین طے کر رہے تھے، اب یہ ہے کہ وہ قوم طے کرے کہ کیا وہ اپنی علیحدہ ریاست کو قائم کرنا چاہتی ہے یا رکھنا چاہتی ہے۔ جو چیز اس کی قومیت کو وجود پذیر کر رہی ہے وہ ایک علاقہ ہے۔ اب علاقے نے جب اس کو وجود پذیر کیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد ایک خاص رنگ کے لوگوں کی ہو، خاص نسل کے لوگوں کی ہو، خاص ثقافتی پس منظر کے لوگوں کی ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہی تھا بھی، اس لیے کہ ابتداً اسی طریقے سے برادریاں، قبیلے آباد ہوئے ہیں جا کے، اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بڑی بڑی قوموں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس میں یہ بات طے کی گئی کہ اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی قوم آباد بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر انگلستان انگریزوں ہی کا ملک ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی آ گئے، دوسری قومیں بھی آ گئی ہیں، بڑے پیمانے پر لوگ منتقل بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب مواصلات کے ذرائع میں ترقی پیدا ہوئی تو بہت بڑے پیمانے پہ مائیگریشن ہوئی ہے، تو اگرچہ تصور تو وہیں سے پیدا ہوا کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر جن قوموں کے خاص علاقے ہیں ان کو ان کا وطن مان لیا جائے اور ان کے حق خود ارادی کو بھی قبول کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اب دوسرے لوگ بھی اگر آباد ہو گئے ہیں تو پھر وطنیت کی بنیاد پر قوم کے تصور نے جنم لے لیا۔ اچھا، یعنی اب گویا رنگ، نسل یا اور اس طرح کی ثقافتی پس منظر کی چیزوں کے ساتھ یہ خطہ ارض ہے، یہ اصل میں ایک شناخت پیدا کرتے گا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو جب بڑے پیمانے پر شیوع حاصل ہوا تو ہمارے شاعر نے اس پر بڑی شدید تنقید کی۔ جی، وطنیت بحثیت سیاسی تصور کے علامہ اقبال کی نظم ہے بانگ درا میں، جس میں انہوں نے تنقید کی، اور اس میں یہاں تک کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے، اب یہ ہے کہ یہ وطن ہے، یہ حدود اربع ہے، اس کے اندر بسنے والے لوگوں کو ان کے اس وطن کے یا اس زمین کے یا اس خطہ ارض کے نام نے ایک شناخت دے دی۔ ٹھیک، یعنی وہ شناخت اب رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ شناخت اس خطہ ارض نے دی۔ وہ پیچھے ہوا ہے وہ کام، رنگ نسل والا۔ وہ پیچھے موجود تھا، یعنی پہلے قومیتیں اس بنیاد پر پیدا ہو رہی تھیں، یہ افغان ہے اور یہ جاٹ ہے اور یہ ایرانی ہے اور یہ فلاں ہے، یہ تو موجود تھا، اس سے پہلے ہی موجود تھا، اور زیادہ تر علاقوں میں اسی طرح کی قومیں اکثریت رکھتی تھیں۔ لیکن اب جب آپ نے خطے یا حدود اربع کی بنیاد پر شناخت قائم کرنا چاہی تو وطن اس کی بنیاد بن گیا۔ ٹھیک، تو وطنی قومیت کی بنیاد پر جو ریاستیں مان لی گئیں، قائم ہوئیں، اور پھر ان کا خود ارادی کا حق مان لیا گیا، اور پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم نے مجبور کر دیا بڑی بڑی فاتح طاقتوں کو کہ وہ اس اصول کو بھی قبول کر لیں کہ اب ایک دوسرے پر حملہ کرنا یا ان علاقوں کو فتح کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس وقت کوئی سیاسیات پر تقریر نہیں کر رہا کہ اس کے عہد بہت پہلوؤں کو بیان کروں، کانسیپٹ یا تصورات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ چیز ہو گئی اور وطن کی بنیاد پر قوموں نے اپنی شناخت پیدا کرنی شروع کر دی، یعنی اب امریکہ میں کتنے مذاہب کے لوگ آباد ہیں، کتنے رنگوں کے لوگ آباد ہیں، کتنی نسلوں کے لوگ آباد ہیں، لیکن وہ امریکی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے ملک میں مذاہب کا تنوع بھی موجود ہے، نسلوں کا تنوع بھی موجود ہے، رنگوں کا تنوع بھی موجود زبان ہے، ثقافتوں کا تنوع بھی موجود ہے، زبان کا تنوع بھی موجود ہے۔ کتنی زبانیں ہیں، آپ بر صغیر کے دوسرے ملکوں کو دیکھیے، ہندوستانی کو دیکھ لیں، بھارت جس کو اب کہا جاتا ہے، کتنا بڑا ملک ہے، کتنی زبانیں ہیں اس میں، لیکن وہ ساری شناختیں اب ایک حدود اربع میں ضم ہو گئی، ایسے ہی۔ اور اب یہ بھارتی ہیں، یہ انڈین ہے، یا یہ انگلستانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ چیز ہو گئی۔ یہ قومی ریاستیں ہیں جن قومی ریاستوں کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ اچھا،
اس میری گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی حالات سے ہوا ہے. اس لیے قومی ریاست بھی کوئی ابدی چیز نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا آگے کروٹ لے کوئی اور تصور پیدا ہو جائے، ممکن ہے. جہاں تک ہم جیسے لوگوں کا تعلق ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس میں اب عالمی ریاست کی طرف بڑھنا چاہیے. تو عالمی ریاست تو ظاہر ہے کہ پھر سرحدوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھے گی. یعنی رہیں گی سرحدیں، جیسے امریکہ میں جو 50 قریب ریاستیں ہیں ان سب کی سرحدیں ہیں. وہ ریاستیں اپنی شناخت بھی رکھتی ہیں، لیکن وہ ایک بڑی شناخت کے تحت ہے جو امریکی قوم کی شناخت ہے. 50 ملک ہیں کم و بیش جن پر مبنی ایک ملک وجود میں آ گیا، ایک ملک وجود میں آ گیا. تو اس طرح کا معاملہ پوری دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے کوئی قاعدے بن جائیں، ضابطے بن جائیں جو لوگوں کے مذہب پر، لوگوں کے تصورات پر، لوگوں کی ثقافت پر، لوگوں کے تاریخی پس منظر پر اثر انداز نہ ہوں. اور ریاست جن مقاصد کے لیے قائم کی جاتی ہے، یعنی وہی کہ حق تلفی کو روکا جائے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے، اور دنیا کے وسائل کو منصفانہ طریقے سے لوگوں میں تقسیم ہونے کے لیے اسباب پیدا کیے جائیں. تو اگر ان مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی عالمی نظم بنایا جا سکتا ہے تو شاید دنیا کے اندر بہت کچھ خیر پیدا ہو جائے. تاہم اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ وطن کی بنیاد پر قومی ریاستوں کا دور ہے. اچھا. ہم نے ایک لمبا عرصہ ملیشیا میں گزارا. وہاں پر 50-55% کے قریب ملے قوم آباد ہے. 30-35% کہا جا سکتا ہے چینی ہے. 8-10% ساؤتھ انڈین لوگ آباد ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ مذہب مختلف رکھتے ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، ثقافت اور تہذیب بھی مختلف ہے، ان کے پس منظر کی چیزیں بھی بہت تاریخ بھی ان کی اپنی اپنی ہے. لیکن وہ جو پورا ملک ہے وہ ایک ملک کہلاتا ہے. یعنی وہ ملایا کی بجائے اب ملائیشیا بن گیا. اسی طرح سنگاپور کو ہم نے دیکھا، اور بھی مشرق بیت کے ممالک ہیں. تو یہ اب وطن کی بنیاد پر قائم ہونے والی قومی ریاست ہے. پاکستان بھی ایسی ہے. اچھا. پاکستان جب بنایا گیا یا بھارت بنایا گیا تو دنیا قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکی تھی. چنانچہ اسی اصول پر یہ دو ملک الگ کیے گئے. اس اصول پر الگ نہیں کیے گئے تھے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک علاقہ خاص کر دیا گیا ہے، وہ نکلیں گے اور اپنے اپنے گھر چھوڑ کر سب کے سب جا کر اس علاقے میں آباد ہو جائیں گے. اچھا. اور تمام غیر مسلم چھوڑیں گے اور وہ جا کر دوسرے علاقوں میں آباد ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ مذہبی بنیاد پر کوئی تقسیم کی گئی تھی اس لحاظ سے. یعنی اس کی بنیاد تو مذہب بنا، ایک قوم کی شناخت مسلم قومیت کی بنیاد پر سامنے آئی. مسلمانوں نے اپنی اس قومیت کے احساس کے ساتھ خطرہ محسوس کیا اکثریت سے. ان کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان میں ہمیں الگ ایک ریاست بنانے کا موقع دیا جائے. لیکن کون سی ریاست؟ یعنی کیا صرف مسلمانوں کی ریاست؟ ایسا نہیں تھا، قومی ریاست. اچھا. یعنی دونوں طرف میں یہ بات مانی گئی کہ کسی کو ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنا وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ جہاں آباد ہیں وہاں آباد رہیں. دونوں ریاستیں قومی ریاستیں ہیں اور جتنے لوگ بھی آباد ہوں گے وہ سب کے سب برابر کے شہریوں کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے. تو قومی ریاست جو وطن کی بنیاد پر بنتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کن چیزوں کی نفی کر دیتی ہے؟ وہ شہریت کے لیے رنگ کی نفی کر دیتی ہے، نسل کی نفی کر دیتی ہے، مذہب کی نفی کر دیتی ہے. شہریت کے لیے یعنی ایک مسیحی بھی پاکستان کا اسی طرح شہری ہے، ایک مسلمان بھی بھارت کا اسی طرح شہری ہے جس طرح کہ ایک ہندو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص خطے نے ایک اور شناخت پیدا کی ہے اور شہریت کو اب رنگ سے، نسل سے، ثقافت سے، زبان سے اٹھا کر اس وطن کے لحاظ سے ایک نئی شناخت دے دی ہے. اسی کو کہتے ہیں وطنیت کی بنیاد پر بننے والی قومی ریاستیں. پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں یہی چیز قبول کر لی گئی. یعنی عراق، مصر، شام، یہ ہر جگہ بس فرق صرف اتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ کسی جگہ کسی ایک رنگ کے لوگوں کو، کسی ایک نسل کے لوگوں کو، کسی ایک مذہب کے لوگوں کو بہت بڑی اکثریت حاصل ہے. یعنی دنیا میں شاید ہی اب ایسے ملک ملے جہاں ایک ہی مذہب یا ایک ہی رنگ یا ایک ہی نسل کے لوگ ہوں. عام طور پر یہ اختلاط ہو چکا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو چکا ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن یہ قومی ریاستیں تو اب ان کی سرحدیں، ان کی شناخت ہے. جس وقت کوئی شخص باہر جاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ اسی حیثیت سے کراتا ہے.
اس کا پاسپورٹ اسی ملک کے نام پر بنتا ہے، اس کی برادری کے نام پر نہیں بنتا، اس کی رنگ کے نام پر نہیں بنتا، نسل یا مذہب کے نام پر نہیں بنتا، اس نام پہ بنتا ہے۔ وہ اپنی قومیت لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں مصری ہوں، میں سعودی ہوں، میں امارتی ہوں، میں انگلستانی ہوں، برطانوی ہوں، میں امریکی ہوں، میں پاکستانی ہوں، یہی لکھتا ہے بھارتی ہوں۔ تو یہ ایک نئی شناخت پیدا کر لی ہے، اس کو قومی ریاست کہتے ہیں۔ پاکستان اسی حیثیت سے بنا تھا، بھارت بھی اسی حیثیت سے بنا، دنیا میں اس وقت ہر جگہ یہی ہے۔ اقوام متحدہ میں اسی حیثیت سے مختلف اقوام اس کی رکن بنی ہے، اسی حیثیت سے ان کے حقوق طے ہوتے ہیں، اور ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جس ملک میں جو لوگ بھی آباد ہیں ان سرحدوں میں ان کی حیثیت برابر کے شہریوں کی ہے۔ ٹھیک، ان میں کوئی نہ دوسرے درجے کا شہری ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم ہے، وہ سب کے سب اصل میں اس ملک کے مالک ہیں۔ یہ تصور پیدا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا قومی ریاست کا۔ اب میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مذہبی ریاست اس طرح بنتی تھی کہ فاتح کا مذہب اس کی شناخت بن جاتا تھا، یعنی فاتحین مسیحی ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں تو وہ ریاست مسیحی ریاست ہو گئی۔ یہ جو کچھ بھی رسوم ادا کیے گئے شاہ چارلز کی تاج پوشی کے موقع پر، یہ اصل میں اسی تاریخ کا اعادہ کیا گیا۔ یہ ایک مسیحی ریاست ہے، مسیحی ریاست میں جو حکمران ہے وہ صرف ملک کا حکمران ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس چرچ کا بھی سرپرست ہے۔ کسٹوڈین۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ نظم بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ملیشیا میں جو بادشاہ سلامت ہے وہاں بھی آئینی حکومت ہے، آئینی بادشاہت ہے۔ تو ملائیشیا میں جو بادشاہ ہے وہ مذہب کا بھی کسٹوڈین ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے آپ کو، بلکہ لکھ بھی دیں گے کہ اس ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ تو یہ جو مذہب اسلام ہے، مذہب مسیحیت ہے، یہ بھی اصل میں وہی ماضی کے تصورات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، یعنی بلینڈ ہوا ہوا تھوڑا قومی ریاست ہے، اور وہ ظاہر ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے نا یہ چیز۔ جہاں جہاں لوگوں نے اس سے اگلا قدم بڑھا لیا ہے وہاں یہ چیز نکل گئی ہے دساتیر سے، اور جہاں ابھی وہ اپنے اس ماضی کے ساتھ ایک رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہتے بھی ہیں۔ لیکن اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرکاری مذہب اسلام ہے، یا ملیشیا میں سرکاری مذہب اسلام ہے، یا انگلستان میں سرکاری مذہب مسیحیت ہے، تو یہ کہنے کو تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ دستور میں لکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا شہریوں کی شہریت میں اس سے کچھ فرق واقع ہو رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے ایسا۔ آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ دنیا میں اب یہ بات ایک رسمی اعلان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اچھا، انگلستان میں بھی نہیں رکھتی۔ یعنی اس وقت جو شخص انگلستان کا وزیر اعظم ہے، دیکھ لیجیے، ہاں وہ تو بلکہ ایک دوسری نسل سے آیا ایک ہے۔ دوسری نسل سے آیا ہے۔ ایک لندن کا میئر وہ ایک پاکستانی ہے، اسی طرح امریکہ میں اس وقت نائب صدر۔ تو مختلف ملکوں سے، مختلف رنگوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف مذاہب سے آئے ہوئے لوگ، بلکہ اب جتنی زیادہ یہ ریاستیں قومی ہوتی چلی گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، اتنا ہی زیادہ اگر مذہب کی بنیاد پر کسی ریاست میں تفریق پیدا کی جائے تو دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رنگ کی بنیاد پر کی جائے، نسل کی بنیاد پر کی جائے، یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ جنوبی افریقہ میں کیا جنگ لڑی گئی، جی، وہ ایک نسل پرستانہ حکومت تھی لیکن دنیا بھر میں اس کی مذمت کی گئی۔ تو اب نسل کی برتری، رنگ کی برتری یا مذہب کی برتری پر قائم جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ اصلاً تحلیل ہو چکی ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ اب بھی یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ان کا مذہب فلاں اور فلاں ہے۔ یعنی برطانیہ ایک مسیحی ریاست کی حیثیت سے عملاً تحلیل ہو چکا ہے، اگرچہ وہ ایک مسیحی ریاست کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کے رسوم میں نے عرض کیا کہ ادا کیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں۔ اب بھی اس کے ہاؤس آف لارڈز میں وہ کرسی اسی طرح رکھی ہوئی ہے سب سے آگے، جس پر آرچ بشپ آف کینٹربری بیٹھتے ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی سفر بہت آگے طے ہو چکا ہوا ہے۔ تو وطنیت کی بنیاد پر قومی ریاستیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خطہ ارض میں رہنے والا ہر شخص جب وہ اس کا شہری مان لیا گیا تو اس کے حقوق برابر ہو، برابر کی سطح پہ۔ امریکہ میں جب شہریت کسی کو مل جاتی ہے یا کینیڈا میں مل جاتی ہے تو اب وہ تمام حقوق اس کو حاصل ہو گئے۔ اس طرح کی ریاستوں میں اب میرے نزدیک ریاست کا کیا مذہب ہے، یا ریاست مذہبی ہے یا اسلامی ہے، یہ تعبیریں تو اختیار کر لی جاتی ہیں، ہم بھی بول دیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ برطانیہ ایک مسیحی ریاست کہا جائے، یا ملیشیا ایک
اسلامی ریاست کا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ ایک سوال ہم صاحب یہاں پہ، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ایک سفر طے ہوا مثال کے طور پہ فاتحین کی ریاست سے آگے بڑھ کے قومی ریاست تک کے سفر میں، جس میں اصلاً اب شناخت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایک خطۂ ارض میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ مذہب بھی مشترکہ ہو سکتا ہے، رنگ نسل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ سوال ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں بلینڈ نظر آتا ہے، اب سفر شروع ہوا ہے قومی ریاست کی طرف، اس میں مذہب ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے ان دی گاڈ وی بلیو، برطانیہ کی آپ نے مثال دی۔ یعنی ہونا کیا ہے اصلاً کہ قومی ریاست کے اندر ریاست کی سطح پہ جو مذہب کا ایک طرح پر چھاؤ نظر آتی ہے، اس کو خاتمہ ہونا ہے اس ریاست کے اس میں؟ یہ سفر اگر آگے بڑھتا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، یعنی میں نے جو بات کہی وہ کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ اب دنیا میں مواصلات میں اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے چشم زدن میں جہاں چاہے رابطے پیدا کر لیتے ہیں۔ چیزیں اب اصل میں کسی خط کے ذریعے سفر نہیں کرتی، اس کے لیے گھوڑوں کے قافلے نہیں بھیجنے پڑتے، وہ مہینوں میں سفر طے کر کے اپنی منزل پر نہیں پہنچتی، لمحوں میں آپ کے ہاتھ میں وہ آلات پکڑے ہوئے ہیں جو پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ ہم اس پوزیشن میں آتے چلے جا رہے ہیں کہ شاید پوری دنیا کے لوگوں کی کسی موضوع پر رائے لینی ہو تو وہ گھنٹوں میں لی جا سکے گی۔ اس طرح کی صورتحال میں اب یہ ممکن ہو رہا ہے کہ عالمی ریاست وجود میں آ جائے۔ تو عالمی ریاست کا کیا مذہب ہوگا؟ ہاں وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سفر ہے یہ اسی جانب بڑھ رہا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ بات طے کرنا شروع کر دی کہ اس خطۂ ارض میں، یعنی برطانیہ میں مثال لے لیجیے یا بھارت میں مثال لے لیں، اس میں یا ملیشیا میں جہاں ہم نے کافی عرصہ گزارا، ایک ملے کو اور ایک چینی کو برابر کی حیثیت حاصل ہے، تو اصل میں آپ نے اس تصور کی نفی کر دی ہے۔ وہ اگرچہ اکثریت کی وجہ سے چلا آ رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں، یعنی اس سے پہلے کیونکہ بڑی سلطنتیں قائم تھیں، تو دیکھیے نا وہ سلطنت کے بھی ابھی آثار باقی ہیں۔ سلطنت برطانیہ بظاہر تو ختم ہو گئی لیکن آثار تو باقی ہیں۔ بادشاہ آج بھی ہیں۔ نہیں، بادشاہ صرف وہاں نہیں ہے، وہ کینیڈا کا بھی بادشاہ ہے، وہ آسٹریلیا کا بھی بادشاہ ہے، وہ نیوزی لینڈ کا بھی بادشاہ ہے، 15-16 ملکوں کا بادشاہ، افریقہ کی بھی بعض ممالک ہیں۔ ہاں، افریقہ کی بعض ممالک ہے، تو وہ بادشاہ ہے۔ یہ سلطنت کی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ یہ قوم جو کہیں بیٹھی ہوئی ہے ایک جزیرے میں، اس کا بادشاہ منتخب ہوتا ہے اور وہ سب کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی سلطنت ہے نا۔ تو جس طرح سلطنتیں اپنے آثار ساتھ لے کر چل رہی ہیں، جبکہ کینیڈا ہر مفہوم میں ایک قومی ریاست بن چکا ہے، آسٹریلیا ہر مفہوم میں ایک قومی ریاست بن چکا ہے، یہ ایک علامتی نوعیت کا تعلق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب برطانیہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مسیحی ریاست ہے تو وہ بھی ایک علامتی اظہار ہے۔ اچھا، اور جب ہم بھی یہ کہتے ہیں، یا ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی بعض دساتیر میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ محض علامتی اظہار ہے۔ اور جیسے جیسے قومی ریاست کا تصور پختہ تر ہوگا، یہ علامتی اظہار محض علامت رہ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر ختم ہونا شروع ہو جائے، کہ بنیادی تصور پر اس کا اثر انداز ہونا یہ کم و بیش عملاً ناممکن ہوگا۔ یعنی کنٹرڈکشنز ہیں دونوں اپنی مان لیا نا آپ نے کہ یہ تو اصل میں ایک خطہ ارض میں رہنے والے سب لوگوں کی ریاست، برابر کے شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں۔ اس میں بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پر کچھ تفریقات موجود ہیں، جیسے ہمارے آئین میں کچھ تفریق موجود ہے، ہمارا سربراہ کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، یہ ہوگی کچھ دیر تک، لیکن جو سفر جاری ہے وہ اس کی تائید نہیں کر رہا۔ یہ جیسے جیسے بڑے پیمانے پر، یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے پیمانے پر جب لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں جائیں گے، اور جائیں گے، اس کو بھی روکنا ممکن نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ مواصلات کے ذرائع بہت ترقی کر گئے تو لوگ دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ممکن کیوں ہوا؟ اس لیے ممکن ہو گیا کہ بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی، یعنی غیر مسلموں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ جس علاقے میں یہ زیادہ تھی یا زیادہ ہے، بنگلہ دیش، وہاں یہ چیز ختم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے نا، جیسے ہی وہ ایک قومی ریاست کے طور پر بنگلہ دیش بنا مشرقی پاکستان سے، تو وہاں یہ دستوری اور علامتی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ دلچسپ۔ اچھا، تو میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہوں گی، لیکن دنیا جس جانب بڑھ رہی ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ ریاست اس سے اب الگ ہو رہی ہے۔ کس سے؟ رنگ سے، نسل سے، مذہب سے،
وہ اصل میں ایک انتظامی وحدت کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور کر چکی ہے بڑی حد تک. اس انتظامی وحدت کو اس نے اپنی شناخت بنا لیا ہے اور اس اصول کو مان لیا ہے کہ اس میں جو لوگ بھی آ کے شہری بن جاتے ہیں یا جن کی شہریت وہاں پہ قبول کر لی جاتی ہے وہ اب برابر کے شہری ہیں اور ان کو ہر لحاظ سے برابر کے حقوق حاصل ہیں. یہ پختہ تر ہو جائے گی. دنیا اس کو آہستہ آہستہ منوانا شروع کر دے گی. اگر دنیا میں کوئی اور انقلاب نہیں آ جاتا، دنیا انقلابات کا نام ہے، لیکن بہرحال سفر جس سمت میں جاری ہے وہ سمت یہی. ہمارے ہاں کمیونسٹ راستے بھی قائم ہوئی جی ہیں بعض جگہوں کے اوپر. وہاں حکومتوں پر نظریے کا بڑا غیر معمولی غلبہ ہے، لیکن ریاست کی نوعیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے. یعنی وہ غلبہ موجود ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہی قومی ریاستیں بن چکی ہیں اور وہ ملک کے حوالے ہی سے اپنی شناخت قائم کرتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کمیونسٹ ہے تو اب دنیا کا ہر کمیونسٹ اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے وہاں آ جائے. جس طرح کہ ہم نے ایک قومی ریاست بنائی، اگر وہ اسلام کی بنیاد پر بنی تھی تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہر آدمی جو مسلمان ہے وہ جب چاہے آئے گا، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. یعنی ایک مسیحی جو وہاں رہتا ہے، ایک بدھ جو وہاں رہتا ہے، اس کے حقوق ریاست پر قائم ہے، لیکن ایک مسلمان جو عرب سے اٹھ کے آئے اس کے حقوق قائم نہیں. ہمارے تو بہاری اٹھ کے عرب سے آج تک وہ شہری نہیں بن سکے. یہی ہوا. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں وہی قومی ریاست اور ماضی کا وہ تضاد ہے جس کا مظاہرہ اس صورت میں ہوتا ہے. ورنہ تو وہ مسلمان تھے. اچھا وہ تو شہری تھے پہلے، لیکن جس وقت آپ نے ان سرحدوں کی تعین کی تو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو بہت ہی نازک صورتحال سے گزرنا پڑا. اس کے بعد اسی کے نتیجے میں لوگوں نے سرحدیں بھی بند کر دی، پاسپورٹ بننے شروع ہو گئے، ویزے لگوانے ناگزیر ہو گئے. یہ ساری چیزیں خوش آئند نہیں ہیں. خدا کی زمین پر نقل مکانی انسان کا حق ہے. اس حق کے پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اصول میں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، یعنی واقعے کی صورت کیا ہے، وہ یہ صورت ہے. اس میں اب میرے نزدیک اگر یہی صورت قائم ہے اور یہ قائم رہتی ہے تو ریاست کیا ہوتی ہے وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. فی الحال وہ تو قومی ریاست ہی ہے ہر حال میں. اس میں اب حکومتیں کس طرح کی ہوں گی؟ وہ مذہبی بھی ہوں گی، وہ کسی خاص رنگ اور نسل کی علمبردار بھی ہو سکتی ہیں کہ کسی موقع پر کھڑی ہو جائیں، اور اسی طریقے سے وہ نظریاتی بھی ہوں گی. یعنی جو ازم ہے دنیا میں ان کو لے کے اٹھ کھڑی ہوں گی. اس کو آپ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں میں اس کی شناخت ہوتی ہے. یہ ریپبلکن ہے، یہ ڈیموکریٹس، لیفٹسٹ ہیں، رائٹ کنزرویٹوز ہیں، یہ لیفٹسٹ ہے، یہ رائٹسٹ ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ ریاستیں تو اب سب کی سب قومی ہیں. آپ ان کے اوپر جو لیبل چاہے لگا لیں، وقت ان کو قومی ریاستیں بنا چکا ہے. اس سے آگے بڑھ کر دنیا کیا کروٹ لیتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ عالمی ریاست کی طرف بڑھے، لیکن کوئی اور کروٹ بھی لے سکتی. دنیا میں حوادث ہوتے رہتے ہیں، لیکن دنیا جہاں پہنچ چکی ہے وہ تصویر یہی ہے. اور اگر تصویر یہ ہے تو بحث ریاست کی اب نہیں رہی، بحث اب حکومت کی ہے. یعنی اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت بھی ہو سکتی ہے، جمہوری حکومت اور غیر جمہوری حکومت بھی ہو سکتی ہے. حکومتیں اب کیسی بنیں گی یہ اب زیر بحث ہے. اور اسی سے ریاست اور حکومت کا وہ فرق جو ہمیشہ تھا، رہا تو ہمیشہ. میں نے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ خود نظم اجتماعی کو، جسے ہم ریاست کہتے ہیں، ہمارے ہاں روایتوں میں سلطان سے تعبیر کیا گیا. اقتدار قائم ہو گیا، تو اقتدار نے اپنے جو حدود قائم کیے ہیں اس کو سلطان کہا گیا. اور یہ ہم نے روایت بھی سنی، روایت کی حیثیت کیا اس سے قطع نظر، لیکن بہرحال بہت اس نے قبول عام حاصل کیا کہ سلطان و ذل اللہ ہے. جی، یعنی سلطان یا اقتدار یہ اللہ کا سایہ ہے، کیونکہ اس سے امن قائم ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اس سے وہ اختیار کے سوء استعمال سے بچ جاتے ہیں. تو یہ سب ہو چکا. اس وقت قومی ریاستیں ایک ہی قسم کی ریاستیں ہیں جو دنیا میں موجود ہے. آپ کا سارا اب زور، ارتکاز، بحث اس پر ہوگی کہ حکومت کیا ہوگی. ظاہر ہے کہ حکومت کے بارے میں جمہوری تصور قائم بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور تصور. جو تصور قائم ہوگا اس سے حکومتوں کی اقسام ہوں گی. تو اس لیے میرے نزدیک اب بحث یہ ہونی چاہیے مذہبی حکومت، اسلامی حکومت یا کوئی اور حکومت، اس پر گفتگو کرنی چاہیے. ہم سب بڑی ہی اہم گفتگو آپ نے کی ہے. ناظرین، آج کے دور میں آپ حجاب پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے، موسیقی سنیں گے یا نہیں سنیں گے، آپ کے ملک میں کسی چیز کی قلت ہے، اس کو کسی بیرون ملک سے امپورٹ کرنا ہے
یا آپ نے کہیں جانا ہے اس کے لیے لائن میں لگ کے ویزا لینا ہے، تمام جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان سب کے پیچھے اصل میں یہی وہ تقسیم ہے اور یہی وہ نظریاتی بحث ہے جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو ان مسائل کو بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا اہم پس منظر واضح کیا غام صاحب نے کہ دنیا کس دور میں جی رہی ہے، قومی ریاست کیسے وجود پذیر ہوئی اور اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ بحث کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں تو نظریاتی بنیاد پہ بنی ہے، ایک اسرائیل ایک پاکستان، اس پر بھی کچھ ضمنی پہلو ہم سب سے بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو